حضرات سب کی فرمائش ہو رہی ہے، شرر نقوی صاحب ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر یہاں بیٹھے ہیں، سب کی فرمائش ہو رہی ہے کہ وہ بھی پڑھیں، پر اب ان کے استقبال میں صرف 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، میں صرف نظامت کر رہا ہوں، پڑھو نہیں کہ مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی. اب ایک بھی آدمی انشاءاللہ خاموش نہیں رہے گا، سب بولیں گے پیچھے تک کہ مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، بات ان کی خود خدا سے بھی ٹالی نہ جائے گی، بات ان کی خود خدا سے بھی ٹالی نہ جائے گی. تو مجلس حسین میں آنسو بہا کے دیکھ، اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی. نعرہ حیدری، یا علی زندہ باد. شاباش شاباش. اب میری مراد جناب شرن نقوی صاحب سے ہے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. میں ان کے پاس فون مولا سب کی آمد قبول فرمائیں. میں بالکل اختصار کے ساتھ 2-4 شعر آپ کو سنا دوں اور آپ سے اجازت کا طالب ہوں، اس لیے کہ بہرحال جس خطیب کو سننے آئے ہیں آپ ان کو آپ سماعت فرما لیں. اور ہم نے بھی ایک ادارہ قائم کیا ہے جس کا نام آل انڈیا شیعہ فاؤنڈیشن ہے. پورے ہندوستان میں ہم ٹیم بنا رہے ہیں اور اس میں ورک کر رہے ہیں. لوگ پریشان ہیں کہ یہ عزاداری کب تک کرو گے، کب تک ماتم کرو گے، کب تک سینہ زنی کرو گے. بے وقوفو تمہیں معلوم کیا ہے، عشق شبیر کے سانچے میں مجھے ڈھالا ہے. عشق شبیر، جس کا عقیدہ ہو میرے ساتھ بولے، عشق شبیر کے سانچے میں مجھے ڈھالا ہے. ہوں عزادار تو معیار میرا بالا ہے. عشق شبیر کے سانچے میں مجھے ڈھالا ہے. ہوں عزادار تو معیار میرا بالا ہے. جان دے دوں گا عزائے شہ والا کے لیے، میری ماں نے مجھے ماتم کے لیے پالا. جان دے دوں گا عزائے شہ والا کے لیے. زندہ باد، زندہ باد. علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. زندہ باد. پائندہ باد بس 3 شعر اور سناؤں گا اور آپ سے اجازت دے گا. ہمارے بچے بھی کیا خوبصورت نعرے لگاتے ہیں. ابھی نسیم البھائی کی نظامت تھی دلی میں، میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہماری قوم کا بچپن اور ان کی قوم کا 55. جزاک اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ. برابر ہیں ہماری قوم کے بچے. علی حیدر بھائی ہمارے ساتھ کربلا میں تھے. بس 3 شعر سنا رہا ہوں آپ کو. ایک میسیج ہے، ایک پیغام ہے، انشاءاللہ لے کے جائیں گے. ابھی میں نے دادا راجو پہ مجلس پڑھی، انشاءاللہ صبح کی مجلس بھی میں پڑھنے کا شرف حاصل کروں گا. صبح کی تابوت کی مجلس جو آپ شرکت فرمائیں گے. ہم علی والوں کا ورثہ ہے یہ کہہ کر ایک دن ابن حیدر نے بسط جاؤ حشم چھین لیا. ہم علی والوں کا ورثہ ہے یہ کہہ کر ایک دن ابن حیدر نے بسط جاؤ حشم چھین لیا. حق تھی یہ بات تو تاریخ کو لکھنا ہی پڑا، ایک جاہل سے معلم نے قلم چھین لیا. جو تاریخ جانتے ہیں وہ ذرا سا بولے. حق تھی یہ بات تو تاریخ کو لکھنا ہی پڑا، ایک جاہل سے معلم نے قلم چھین لیا. 1400 برس ہو گئے، علم ہمارے پاس ہے، اور نبی نے خیبر میں کہا تھا علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. جزاک اللہ، ماشاءاللہ. اب یہاں سے لے کے آخری آدمی تک شعر میں آپ کو سنا رہا ہوں. علی نبی نے علی جیسے مرد کو علم دیا، حسین نے عباس جیسے مرد کو علم دیا، اور عباس علمدار نے علم کی حفاظت کیسے کی. شعر اگر یاد رہ گیا، شعر اگر پہنچا سکا تو انشاءاللہ شرن نقوی آپ کے دلوں کی دھڑکنوں میں شامل ہو جائے گا. شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں. ہم علی والوں کا ورثہ ہے یہ کہہ کر ایک دن ابن حیدر نے بسط جاؤ حشم چھین لیا. حق تھی یہ بات تو لٹن بھائی، حق تھی یہ بات تو تاریخ کو لکھنا ہی پڑا، ایک جاہل سے معلم نے قلم چھین لیا. کٹ گئے رن میں علمدار کے بازو لیکن، کٹ گئے رن میں علمدار کے بازو لیکن، کوئی کہہ سکتا نہیں اس کا علم چھین. کٹ گئے رن میں علم، کٹ گئے رن میں.
کٹ گئے رن میں. کٹ گئے رن میں علمدار کے بازو، لیکن کوئی کہہ سکتا نہیں اس کا عالم.